الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الحمدللہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور ترتیب آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں تھوڑا سا بیان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بالتفصیل جواب دیا جائے تاکہ ناظرین سامعین کو پوری طریقے سے سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات جواب دینے میں ذرا لمبائی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو چونکہ وہ مسئلہ یا وہ چیز ان کے ذہن میں پہلے سے ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی اس سے ہو جائے، لیکن ہمیں تو اکثر لوگوں کا سوچنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آج کل کافی عرصے سے اس قسم کی میڈیم میسر نہیں ہوتے کہ جہاں وہ دین کی بات سن سکیں، لہٰذا دین کی بات اور دین کے ساتھ متعلق جتنی بھی باتیں ہیں اس کے بارے میں جتنی تفصیل سے بات کی جائے اس میں بہتری ہوا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو جو ہی وہاں تشریف لائے تو کچھ کام بہت اہم تھے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کام کی طرف توجہ دی۔ من جملہ ان میں سے پہلا کام مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ڈالی، اور انشاءاللہ مسجد النبوی کی پوری تاریخ عرض کریں گے کہ کس انداز کے اندر یہ مشورہ سامنے آیا، کہاں جگہ ملی، کیا ہوا کیا نہیں۔ پورا پروگرام انشاءاللہ اس کی تفصیل کے اوپر کریں گے، اور چونکہ میں وہاں 4 سال رہا جب مدینہ منورہ کے اندر پڑھائی کر رہا تھا، تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے آج کل کے حالات کی وہاں۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بہت اہم کام جو کیا وہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی، کہ جو مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف آئے ہجرت کر کے، تو ان لوگوں کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھی، ان کے پاس کوئی کام بھی نہیں تھا۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا پچھلے سیشن کے اندر کہ آج کل کے لحاظ سے جیسے یہ ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں کہ انسان اگر کسی دوسرے شہر کے اندر یا دوسرے ملک کے اندر چلا جائے تو یا تو ہوٹل کے اندر جگہ اس کو مل جاتی ہے، اور اگر ہوٹل کے اندر نہ ملے تو دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رینٹڈ اکوموڈیشن یعنی کرائے کے اوپر کوئی جگہ لے لیتے ہیں یا کرائے کے اوپر مکان لے لیتے ہیں، اور اگر پورا مکان نہیں لے سکتے
تو پھر کسی کی یہاں ایک کمرہ کرائے کے اوپر لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو آج کل جہاں بھی جاؤ تو یہ فیسلٹیز میسر ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر یہ تو تھا نہیں۔ لہٰذا جو لوگ آئے تھے، اور دوسری بات کہ اگر بالفرض کسی کی یہاں رہ بھی سکتے جان پہچان کی وجہ سے، تو اس زمانے کے اندر گھر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، بہت مختصر گھر ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک فیملی جو ہے بعض اوقات مشکل سے ایک گھر کے اندر رہا کرتی تھی۔ آپ دیکھ لو آج کل بھی بہت سارے ممالک اور اسپیشلی دیہاتوں کے اندر، تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر ہوتا ہے اور اس کے اندر پوری کی پوری فیملی ہوتی ہے۔ باہر کا کوئی آدمی آ جائے تو اس کے اندر رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس گھر کے اندر کمرے کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، پردے کا بندوبست۔ تو اس لیے جو لوگ مکہ سے تشریف لائے تھے ان کے لیے رہنے کا بندوبست کرنا، اور پھر وہ ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے تو نہیں آئے، وہ تو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے آئے۔ اب ان کی فیملیاں بھی ان کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ تیسری بات کہ اب ان کو جب ادھر مدینہ کے اندر رہنا ہی ہے تو ادھر ان کو یعنی روزگار بھی تو کرنا ہوگا، کام تو کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی کھانا پینا۔ تو اس لیے، اور جیسے آج کل فیکٹریاں ہوتی ہیں، ملز ہوتی ہیں، میلیں ہوتی ہیں، یا بڑی بڑی بزنسیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر 100 آدمی کام کرتا ہے، اسی طریقے سے بڑی بڑی آفیسز ہوتی ہیں، آفیسوں کی وجہ سے پورے شہر جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں اس زمانے میں تھی نہیں۔ مختصر انداز یہ ہوتا کہ اگر کسی کی تھوڑی سی زمین ہے، وہ ذمہ دار ہے، تو اس زمین کے اوپر وہ کام کر رہا ہوگا، اور مشکل سے اگر اس کو زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوگی تو ایک آدھ آدمی کی ضرورت ہوگی کہ جس کی مدد سے وہ اپنے روزمرہ کے کام پورے کر سکے۔ جن کی دکانیں تھی تو ان کی اپنی بزنس تھی، اگر دوسرے کو اپنے ساتھ لگا لے تو جو تھوڑا سا اس کو منافع ہوتا ہے وہ بھی منافع اس کو نہیں رہے گا، کیونکہ دوسرے کی تنخواہ کے اندر وہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے ان کے روزگار کا بھی مسئلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین، اور آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی ملک سے اگر بہت سارے لوگ دوسرے ملک کے اندر چلے جائیں، ریفیوجیز جیسے آج کل کہتے ہیں، تو حالانکہ آج کل بڑی پیمانے کے اندر ٹیکنالوجی ہے، ملک اپنے جو ریسورسز ہیں، پیسہ ہے، جو ان کے پاس سونا ہے، جو ان کے پاس پورا نظام ہے، بہترین انداز کے اندر چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی ملک کے اندر ریفیوجیز یا اسائلم سیکرز یا اسائلم زیادہ لوگ مائیگریشن کے طور پر آ جائیں، ہجرت کر کے آ جائیں، تو اس ملک کے اندر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو کس انداز میں سنبھالیں، کیونکہ ان کو گھر بھی دینا ہے، ان کا کام بھی ہونا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی مسئلہ ہے، پھر ان کے ڈاکٹرز وغیرہ کے اپوائنٹمنٹ وغیرہ کا بھی جو مسئلہ ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کا پھر کیا انداز ہونا چاہیے؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ سوچنی ہوتی ہیں۔ آج کل 20ویں بلکہ 21ویں صدی چل رہی ہے، 21ویں صدی کے اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ حکومتیں جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں، ان لوگوں کا اب کس انداز کے اندر بندوبست کرنا چاہیے۔ تو اب سوچو کہ 1400 سال پہلے جب آج کل کی ٹیکنالوجی، آج کل کا جو نظام ہے، جو فائنینشل نظام ہو، اقتصادی نظام ہو، یہ تمام کی جو نظام ہے یہ تھے ہی نہیں، لیکن لوگ اتنے زیادہ اب مدینہ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اب مدینہ کے اندر آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست یہ کیا کہ ان کا جو نظام ہے اس کو اس انداز میں سنبھالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان بھائی چارگی جو ہے وہ بنا دی، اور اس کی مثال دی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے بھائی چارگی، بھائی بندی بنا لیں گے خارجہ بن زید کے ساتھ،
عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہاری بھائی چارگی بھائی بندی بنائیں گے عتبہ بن مالک کے ساتھ، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہاری بھائی بندی ہوگی سعد بن ربیع کے ساتھ، اور باقی صحابہ کو بھی اس طرح فرمایا۔ اور وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے سب کچھ دینے کے لیے تیار، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیوی بھی اپنے پاس رکھنا، آپ اپنے بیوی بھی اپنے پاس رکھو، اپنے جو مال ہے وہ بھی اپنے پاس رکھو، اپنے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت آپ کے مال میں، آپ کے تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العزت برکت دے۔ بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل کے اندر، تمہارے گھرانے کے اندر اور تمہارے مال کے اندر تمہیں برکت نصیب کرے، مجھے راستہ دکھا دو بازار کا۔ یہاں تک تو واقعہ میں نے عرض کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ میں نے اگلی بات یہ بھی عرض کی تھی کہ مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہمیشہ لینے والا نہ بنے بلکہ دینے والا بنے۔ حقوق کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ میں دوسرے کے کون سے حقوق پورے کر رہا ہوں، میں دوسرے شخص کے کون سے حقوق پورے کر رہا ہوں، یہ نہ دیکھو کہ اگلا میرے کتنے حقوق پورے کرتا ہے۔ یہ بہت سارے مسائل جو ہمارے درمیان آ جاتے ہیں، ہمارے آپس کے اندر ناراضگیاں، خفگیاں، پیچیدگیاں، وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، اب میں بھی اس کے ساتھ اس طرح نہیں کروں۔ فلاں شخص نے فلاں دن میرے ساتھ سلام نہیں کیا، اب میں اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ وہ میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئی یا وہ نہیں آیا تو اب میں اس کے بیمار پرسی کے لیے بھی نہیں جاؤں۔ میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے، انہوں نے میری تعزیت نہیں کی، یا میری والدہ فوت ہوئی تھی، انہوں نے میری تعزیت نہیں کی، تو اب میں بھی ان کی تعزیت کے لیے نہیں جاتا ہوں یا نہیں جاتی ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں جس کو ہم بدلہ کہتے ہیں، کہ بدلے کے طور پر انسان آج کل ہمدردی کرتا ہے، ہمدردی جو کرتے ہیں وہ بدلے کے طور پر، اور شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمدردی کسی کے ساتھ اللہ کے واسطے کرو، کسی کے بدلے کے طور پر نہ کرو۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر چاہے وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے تھے یا نہیں آئے تھے، آپ پھر بھی ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے۔ وہ اگر آپ کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، بلکہ ہر آدمی کوشش کرے کہ میری طرف سے اچھائی جو ہو وہ اچھائی اس کے لیے ہو اور اس کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ جب ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ میری وجہ سے اگلے آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو، بھائی آپ چائے نہ بناؤ، میں خود بنا لوں گا، آپ بیٹھے رہو۔ آپ بعض اوقات کچھ عورتیں اس طرح ہوتی ہیں، نجی محفل ہوتی ہے، مہمان الگ بات ہے، لیکن اپنے گھرانوں کے اندر تو ان کو کہتے ہو بھائی آپ نہ بیٹھو، میں چائے بنا لیتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کے لیے بنا لیتی ہوں، بھائی یہ فروٹ جو ہے میں کاٹ دیتی ہوں، دوسرا کہتے ہیں نہیں آپ نہ کاٹو، میں آپ کی مدد کرتی ہوں، میں آپ کو کاٹ دیتی ہوں۔ اس قسم کے جو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کافی عرصہ پہلے کا ایک واقعہ ہے، والد صاحب نے واقعہ ایک بتلایا تھا کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک بڑے عالم تھے، اور وہ عالم جو تھے ان کا نام مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے ہیں کافی عرصہ پہلے۔
تو وہ درس دیا کرتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، ان کی یہاں بچے جو ہیں وہ حفظ کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ بچے حفظ کیا کرتے تھے، ان کے پاس بہت سارے شاگرد تھے حافظ، اور اس زمانے کے اندر، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے کے اندر دیہاتوں کے اندر زیادہ حفاظ نہیں ہوتے تھے۔ تو جب رمضان المبارک کا موقع آتا تو اس وقت دیہات والے، یہ جو مسجد والے ہوتے، وہ حافظ تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے، اور جہاں خاصتاً یہ جو مدارس ہوتے ہیں تو مدارس کے اندر جا کر جو اس اساتذہ سے بات کرتے، استاد سے، کہ آپ کے جو شاگرد حافظ ہیں، آپ ایسے کرو کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر دو تاکہ وہ ہماری یہاں قرآن کریم سنا لے رمضان المبارک کے اندر۔ تو گاؤں والوں کا اس میں فائدہ ہوتا کہ رمضان المبارک کے اندر ان کے پاس کوئی نہ کوئی قرآن کریم تراویح کے اندر سنانے کے لیے مل جاتا، اور وہ جو حفاظ ہے ان کا بھی، اور جو استاذ ہے ان کا بھی بھلا ہو جاتا کہ حفاظ کا پورے قرآن کریم کا دور ہو جاتا، ریویژن ہو جاتا، اور استاذ بھی خوش ہوتے کہ رمضان مبارک کے اندر میرے جو شاگرد ہیں وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، لیزی نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت پورا دن کرتے رہیں گے۔ کیونکہ جو حافظ رات کو سناتا ہے، ضروری بات ہے کہ دن کے دوران وہ کئی مرتبہ اس سپارے کو یا آدھے سپارے کو یا 1.5 سپارہ جو تراویح کے اندر پڑھنا ہوتا ہے، اس کو کئی دفعہ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حفظ قرآن سنانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے اتنے لوگ ہیں، حفاظ ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو یہ شخص آئے، کچھ لوگ آئے، اور رمضان المبارک کا موقع تھا، مولانا کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ مولانا، رمضان کے لیے بہت مختصر وقت ہے، آپ ایسے کرو کہ ہم درخواست کرتے ہیں کوئی حافظ مقرر کر دو اور منتخب کر دو تاکہ وہ ہمارے یہاں قرآن کریم سنائے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اس طرح میں ضرور کروں گا، میرے یہاں بہت سارے حافظ ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ الگ دیہات ہے، آپ کا الگ دیہات ہے، جب یہ بچہ آپ کی یہاں رہے گا تو ہر دن اپنے گھر واپس تو نہیں جا سکتا کیونکہ بہت دور ہے، تو مسجد کے اندر ہی یہ رات کو سوئے گا، دن گزارے گا، پورا مہینہ ادھر ہی اعتکاف کی لحاظ سے۔ تو چونکہ ان کو تو ترتیب پتہ تھی، انہوں نے کہا بالکل مولانا، جس کو آپ منتخب کریں گے ہمارے یہاں آ کر تو مسجد کے اندر ہی وہ ٹھہرے گا، رات کو تراویح سنائے گا، دن کے دوران روزہ ہوگا، وہ اپنا سبق پڑھے گا۔ تو مولانا نے پھر اگلی بات فرمائی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کی خدمت کریں گے، مطلب اس کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ کوئی کہنے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب ہمارے یہاں آئے گا، مسجد کے اندر ٹھہر کر اور رات کو قرآن کریم سے سنائے گا، تو ہمارے یہاں جتنے بھی دیہات والے ہیں، ہم نے شروع سے کئی سالوں سے اس طرح کیا ہے کہ ہم اپنی باری رکھ دیتے ہیں کہ 1-2 دن میں اس کی خدمت کروں، کھانا پینا جو ہے وہ اس کا بندوبست کر لیتا ہوں، دوسرا بندوبست کر لیتا ہے، تیسرا ہم اس کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے مولانا نے فرمایا کہ جب یہ آپ کی یہاں آئے گا قرآن کریم سنانے کے لیے، تو یہ تو بچہ ہے، اس کے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ 4 ہفتے رمضان مبارک ٹھہرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت، ہم اس کے کپڑے لے جائیں گے، اس کو دھوئیں گے، استری کر کے اس کو واپس دے دیں گے، ایک ہی تو مہینہ ہے۔ مولانا نے پھر اگلی بات پوچھی کہ پھر اس کے جس کمرے کے اندر رہے گا، کم از کم اس جگہ کی صفائی، اس کا جھاڑو دینا، صفائی وغیرہ۔ انہوں نے کہا یہ تمام کے تمام ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا کام ہے قرآن کریم ہمیں تراویح کے اندر سنانا اور تراویح ہمیں پڑھانا، اور اس کے باقی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ مولانا نے پھر اگلی بات فرمایا اس طرح کرو، تم 3 آدمی جو آئے ہو، تم نے تو اس بات کا وعدہ کیا، تم واپس جاؤ اپنے دیہات کے اندر، اور جو تمہاری مسجد والے ہیں، محلے والے، ان کو اکٹھا کر کے یہ جتنی بھی باتیں میں نے تمہیں کہی ہیں، ان تمام باتوں کو تم پکی ان سے کرو کہ تم یہ کرو گے، اور تم اس پر وعدہ کرتے ہو اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرو گے۔ بچے اس ینگسٹر کی اب ہر طرح کی خدمت کرو گے، اس حافظ کی۔ تو جب تم نے ان سے وعدہ لے لیے، دوسرے دن واپس آنا، اور میں پھر آپ کو حافظ منتخب کر کے دے دوں گا۔ وہ واپس گئے، اپنے محلے والوں کو اکٹھا کیا،
مسجد کے اندر اور ان سے یہ باتیں کی۔ محلے والوں نے کہا کہ ہم ہر سال اس طرح کرتے ہیں، اب اور زیادہ اس کی خدمت کریں گے، اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑیں گے، اس کے کھانے کا بندوبست کریں گے، اس کے پینے کا بندوبست کریں گے، اس کے کپڑوں کا بندوبست کریں گے، جھاڑو کا بندوبست کریں گے، اگر پانی کی ضرورت ہوگی رات کو وہ دیں گے، دودھ وغیرہ اس کو دیں گے، جو بھی اس کو ضرورت ہوگی اس کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ جا کر مولانا کو کہنا کہ ہر لحاظ سے ہم اس کو، اگر یہ نہیں بھی چاہے گا تو ہم اس کی ضروریات پوری کریں گے۔ اتنی دیر میں مولانا نے سمجھداری اس طرح کی کہ وہ جب چلے گئے تو صبح مولانا نے اس حافظ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، میں آپ کو فلاں جگہ بھیجنے والا ہوں، اور وہ لوگ آئے تھے ایک حافظ مانگنے کے لیے، میں نے آپ کو منتخب کیا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو حفظ قرآن آپ کو دیا ہے، آپ لوگوں کے سے جا کر اپنی خدمتیں کروانا شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں اور ان سے خدمت لینا شروع کر دیں، اور یہ سوچیں کہ وہ میرا کھانا بھی پکائیں گے، کھانا بھی گرم کریں گے، وہ میرے کپڑے بھی دھوئیں گے، میرے جگہ کی صفائی کریں گے۔ بھائی، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم آدمی کو عاجز بناتا ہے، لہٰذا بلکہ تو الٹا ان کی خدمت کرنا۔ اس نے کہا یا حضرت، آپ استاذ ہیں، آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں۔ استاذ نے فرمایا مجھے کسی قسم کی یہ شکایت نہیں ملنی چاہیے اور پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تو جا کر ان سے خدمتیں لیتا رہا اور تو ان سے باتیں منواتا رہا۔ خیر، لمبا واقعہ مختصر یہ ہے، رمضان المبارک آیا، وہ جب حافظ ادھر گیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کھانا گرم کریں۔ یہ سحری کے وقت یہ فوراً اٹھ کر اپنا کھانا، وہاں چولہا تھا، اس زمانے کے اندر چولہے ہوتے تھے، چولہا سلگایا، کیونکہ اس کو سلگاتے ہوئے بھی کافی وقت لگتا تھا، لکڑیاں ہوتی تھی اس زمانے کے اندر دیہاتوں کے اندر، تو چولہا سلگایا اور پھر آگ لگائی، اور آگ لگاتے لگاتے وہ ینگسٹر تھا، کافی دیر اس کو لگی، وہ بار بار کہتے ہیں ہم آپ کا کھانا گرم کریں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اس کے ذہن میں تھا استاذ نے فرمایا کہ خدمت نہیں لینے کی ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ استاذ نے فرمایا کہ ان کی پوری خدمت کرنی ہے۔ وہ اپنا پورا کھانا گرم کرا، انہوں نے ان کو گرم کرنے نہیں دیا، وہ اپنے طور پر۔ اچھا، دن کے دوران وہ آئے کہ چلو اس کے کمرے کی صفائی کرے، دیکھے تو کمرے کی پوری صفائی ہوئی ہے۔ وہ آئے اس کے کپڑے دھونے کے لیے چند دنوں کے بعد کہ آپ کپڑے ہمیں دے، جمعہ ہو گیا ہے، آپ نے کپڑے اتارے ہیں۔ انہوں نے دیکھا بیٹھے اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، وہ کھینچ رہے ہیں کہ ہم آپ کے کپڑے واپس لے جائیں گے، کہ مولانا کے ساتھ وعدہ ہم نے کیا تھا کہ اس کے کپڑے ہم دھوئیں گے، استری کریں گے، یہ کپڑے کھینچ رہا ہے۔ وہ پوری کوشش کرے، ہر رات، ہر دن، ہر صبح، سحری کے وقت، افطاری کے وقت کوشش کرتے ہم اس کی خدمتیں کریں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں ان کی خدمت کروں، الٹا وہ کھانا لے آتا اپنے طور پر اور ان کے لیے بھی بندوبست کر لیتا۔ وہ شرمندہ ہو کر کہ اوہو، یہ حافظ آیا ہے، یہ ہماری افطاری کے وقت ہمیں بلاتا ہے کہ مسجد کے اندر آ کر میرے ساتھ افطاری کرو، اپنی طرف سے کنٹریبیوشنز۔ کہنے کا مقصد کہ رمضان المبارک جب مکمل ہوا تو اس انداز کے اندر مکمل ہوا کہ وہ جس وقت واپس جا رہا تھا تو جتنے بھی محلے والے تھے وہ سب رو رہے تھے، اور یہ بھی رو رہا تھا، اتنا پیار، محبت، الفت آپس کے اندر ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کی خدمت کے اوپر کہ، اور ایک دوسرے سے لالچ نہیں تھی، ایک دوسرے کے اوپر خدمت تھی۔ وہ کہنے لگے کہ آج تک ہم نے اس قسم کا آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ تو خیر، وقت بھی ہو گیا ہے، اس کے اوپر تبصرہ کریں گے بریک کے بعد۔ فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔